حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ چند لوگ ننگے چمڑے کے عبائے پہنے ہوئے آئے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر چھوٹے ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2353۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے اور اس کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر خرچ نہ کرے، کیونکہ اس میں بھی اس کے خاوند کے لیے آدھا ثواب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2370۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کس نے روزہ دار صبح کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2374۔